اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کا پارٹ 3 ہے آج انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آیت مکمل کر دیں گے۔ اس آیت میں جو ہے نا بہت سارے اہم اسباق بھی ہمیں ملتے ہیں، وہ ہم بتاتے ہیں ذرا آپ کو۔ تو یہ فرشتے جو ہے نا ان کے پاس ایک علم لے کے آئے، اور وہ جب بھی کسی کو وہ علم سکھاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تمہارے رب کی طرف سے آزمائش ہیں، تو کفر نہ کرنا۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ فرشتوں سے وہی سیکھتے تھے جو میاں اور بیوی کے درمیان علیحدگی کرے۔ ایک تو میں نے بتایا تھا میاں اور بیوی کے درمیان مطلب جادو کے تو اور بھی بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، اور بہت سارے مطلب غلط کام کر دیتے ہیں، لیکن یہ صرف اس چیز کا خاص کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہی کہ معاشرے کے بنیادی یونٹ جو ہے، جڑ ہے نا معاشرے کی جڑ، وہ ہے خاندان، اور خاندان کی جڑ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا تو خاندانی نظام مضبوط ہوگا، خاندان جڑے گا، اور جب خاندان جڑے گا تو معاشرہ مضبوط ہوگا۔ تو یہ لوگ جب یہ جادو سیکھ کے یہ کام کرتے تھے میاں اور بیوی کے درمیان علیحدگی والا، تو وہ اصل میں معاشرے کی جڑ کاٹ رہے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نا محفل لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروایا، کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا، کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، ایک شیطان آگے کہتا ہے میں نے نا طلاق کروا دی، علیحدگی کروا دی۔ شیطان اسے گلے لگاتا ہے اور ساروں کے سامنے اعلان کر کے کہتا ہے یہ دیکھو اس نے صحیح کام کیا ہے، بس زبردست کام کیا ہے۔ تو یعنی اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس لحاظ سے مطلب یہ شیطان اس پہ جشن مناتا ہے اس رشتے کو توڑنے پہ۔ اب آتے ہیں وما ہم، اور نہیں تھے وہ لوگ بضارین، ضرر پہنچانے والے، فاعل ہے، ضارین ضرر پہنچانے والے، فاعلین کے وزن، یہ اصل میں تھا ضاررین، فاعلین کے وزن پہ، ضارین بھی، نہیں وہ اس کے ذریعے ضرر تکلیف پہنچانے والے تھے، نقصان پہنچانے والے تھے، من احد ان کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ بڑا قاعدہ قانون بیان ہوا ہے، کیونکہ اکثر میں جو یہ ساری آیات کا ذکر کر رہا ہوں اس میں لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ آج کل بھی تو یہ جادو موجود ہے جو میاں بیوی کے درمیان تعلق توڑواتا ہے، طلاقیں کرواتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کو ایک چیز کو سمجھ لیں کہ جادو نہ اس وقت نہ اب، جادو کبھی بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ کسی کو کوئی کتنا بھی ہیوی قسم کا جادو ہو، کالا جادو ہو، کچھ بھی ہو، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں اسے وہ تکلیف ضرور پہنچ سکتی ہے جو اس کے نصیب میں لکھی ہو۔ میں نے کسی پہ جادو کروایا اور اس کا مطلب کہ بھی اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اس کی ٹانگ میرے جادو کروانے کی وجہ سے نہیں ٹوٹی تھی، بلکہ وہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹنی ہے، اور وہ ویسے بھی ٹوٹ جاتی، لیکن میرے جادو کروانے کی وجہ سے کیا ہوا، اس کا گناہ جو تھا نا وہ میرے اعمال نامے میں ڈال دیا گیا ہے کہ بھی اس کی وجہ سے وہ ٹانگ توڑی۔ جیسے اگر میں کسی کی ٹانگ خود توڑوں گا تو جتنا گناہ مجھے ملے گا اتنا ہی گناہ اس کے تھرو مل گیا، اور کالا جادو کرنے کا علیحدہ سے گناہ ملا مجھے۔ یعنی ایک چیز سمجھ لیں کہ آپ یا کوئی بھی جادو کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، ہاں مگر وہ جو اس کے نصیب میں لکھا ہو، اور اس کی وجہ سے اس گناہ کا جو ہے نا کھاتا گناہ وہ جادو کروانے والے پہ پڑ جاتا ہے۔ تو ایک چیز اور کلیئر ہوگی نا کہ جادو کا کوئی نقصان نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، اور جو بھی نقصان ہوگا وہ اللہ کے اذن سے ہوگا اور اللہ نے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو جادو سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو تکلیف پہنچاتا تھا، ولا ینفعہم، اور انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا تھا۔ یعنی وہ سیکھتے ہی وہی تھے جو نقصان پہنچائے، جو فائدہ نہ پہنچائے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، عَلِمُوا، انہوں نے جان لیا، انہیں پتہ تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو بھی خریدے گا، جو بھی یہ کام کرے گا، جو بھی خریدے گا، ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ جو بھی یہ سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ، اور کتنی ہی بری چیز ہے، ما شروا بہ، جو خریدتے ہیں اس کے ذریعے، انفسہم، اپنے نفسوں کے لیے، جو جادو کے ذریعے جو اپنا فائدہ چاہتے ہیں، یہ اصل میں اپنے اعمال نامے میں گناہ درج کرواتے جا رہے ہیں نا، تو کتنی ہی بری چیز ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے ہوتے، اگر یہ جانتے ہوتے تو کتنی ہی بری چیز ہے جو اپنے لیے خرید رہے ہیں۔ یہ آیت کا بامحاورہ ترجمہ تو آپ پڑھ لیں، لیکن میں اس سے ملنے والے سبق بتا دوں کہ ایک تو یہ کہ کبھی کبھی چھوٹی گمراہی جو ہے نا وہ بڑے گمراہی کے راستے کھول دیتی ہے۔ جیسے ان لوگوں مطلب جو جادو جو تھا، جو بھی چیز فرشتوں کے ذریعے علم بھیجا گیا وہ بھیجا ان کے فائدے کے لیے گیا تھا، لیکن انہوں نے تھوڑی سی گڑبڑ کی اور نقصان میں کہاں تک کفر تک پہنچ گئے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پر زیادہ تر لوگ جو پیروں فقیروں کے ان میں چکر میں پڑتے ہیں،
وہ زیادہ تر اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ وہ اصل میں جاتے ہیں دم کروانے، علاج کروانے، یا کوئی بھی اچھے کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر ایسے اس چکر میں پڑتے ہیں کہ ان کا اس چیز پہ یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اسی چکر میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ نمبر ایک، چھوٹی گمراہی ہمیشہ بڑے گمراہی کے راستے کھول دیتی ہے، اس وجہ سے شروع سے ہی اس چکر میں بندہ پڑے ہی نہ، کیونکہ یہ آگے کفر تک لے کے جا سکتی ہے۔ جب آپ کو کالے جادو پہ یقین آ گیا، آپ کالے جادو میں پڑھ کے پھر رہ کیا گیا پیچھے کفر میں؟ تو پہلا سبق تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ یہ لوگ اخلاقی انحطاط کا اتنا آ گیا تھا کہ یہ لوگ دین شریعت کو بھول کے ان کاموں میں پڑ گئے تھے کہ انہیں کچھ کرنا نہ پڑے، اور یہ سارا کام، یہ جادو وغیرہ ان کے ذریعے ہوتا رہے۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں سارا کچھ ویسے کا ویسا موجود ہے، لوگوں کا قرآن پہ کوئی یقین نہیں، لوگ عمل کچھ نہیں کرتے، نماز کچھ نہیں پڑھتے، اور جناب کسی بھی اس کے مرید ہیں پیر کے، یا کسی بھی گدی نشین یا کوئی بھی ہے، تو اس کے مرید ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، کلمہ انہیں نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں جی ہم بخشے جائیں گے، ہم معاف کر دیے جائیں گے، ہمارا پیر آ کے ہماری بخشش کروا دے گا، یہ وہ۔ تو یعنی یہ اخلاقی پستی ہمارے اندر بھی ایز اٹ از موجود ہے، کہ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے ان جادوؤں کا، ان پیروں فقیروں کے سلسلے کا، کہ آپ عمل سے دور ہوتے جاتے ہو، اور ان چیزوں میں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آپ عمل کرو گے، آپ صحیح کام کرو گے، آپ جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے دوزخ میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس سے مطلب قرآن پاک میں شفا ہے، یا وہ جو بھی انہیں بھیجا گیا تھا فرشتوں کے دے کے، وہ اچھے کام کے لیے، تو ہو سکتا ہے کچھ اچھی چیزیں آج بھی موجود ہوں، لیکن اچھی چیزیں جو تھوڑی بہت موجود بھی ہوں گی، وہ زیادہ تر جو ہیں وہ لوگ الٹے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں، اور یہ کیا کہتے ہیں پیسوں میں، اپنا مال بڑھانے میں ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج کل جو ہے ان چیزوں سے خاص طور پہ بچنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہمیں کیا پتہ چلی، کہ جادو کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ جادو ہم صرف مطلب کوئی بھی اگر آپ کے اوپر جادو کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، آپ کو احساس ہو رہا ہے یا آپ کو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ سمپل اپنے اذکار وغیرہ پڑھیں، اور کچھ بھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آپ کا نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کی تقدیر میں، آپ کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، اس میں اس کا کوئی وہ ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا، اگر کچھ کام ہو گیا ہے جو اللہ نے لکھا ہوا تھا لیکن اس کی جادو نے کروایا، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ ہو گیا نقصان، تو اس کا گناہ بھی، وبال بھی اس پہ جائے گا، آپ پہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کا جو چوٹ پہنچی تھی، جو بھی تکلیف پہنچی تھی، وہ آپ کے لیے قیامت کے دن اعمال نامے میں نیکی میں اضافے کا سبب بن گی۔ تو یہ مطلب کچھ سبق ہیں جو ہمیں اس سے ملتے ہیں۔ اور جادو وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں ان پہ بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کے دور میں دم وغیرہ، ان دم میں شفا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے جو اس کو وہ پیسے کمانے کا یا ان چیزوں کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو میرے خیال میں ان چیزوں سے بھی تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے۔ والدین اپنی اولاد پہ خود دم کریں، والدین سے بڑھ کے کون ہے بلا چاہنے والا، محبت کرنے والا؟ پھر ظاہر ہے جب دم کرنا ہوگا تو اس کے لیے ظاہر ہے انہیں ضروری ہے کہ وہ نمازی ہوں یا اس چیز کا باقاعدگی سے اہتمام کریں، تو خود دین اپنے زندگی میں نافذ کریں نا، اپنے اعمال میں، اپنے دین میں ہر چیز خود نافذ کریں۔ عمل کریں گے تو نجات ہے، ورنہ نجات نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو لمبی ہوگی، میں اس ویڈیو میں مکمل ہر چیز کور کر دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔